بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر، رجسٹرڈ حیدرآباد، تلنگانہ کے زیر اہتمام آج خصوصی اتوار کی پروگرامز اور شیڈولز کے تحت یہ دوسرا ظہر سے پہلے مدینہ اپارٹمنٹ میں برائت خواتین، پھر ظہر کے بعد آن لائن آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ بعد مغرب مدینہ مسجد وجے نگر کالونی میں بھی درس قرآن ہوگا۔ یوں ہی ہر ماہ کے دوسرے ہفتے میں درس بخاری علاء الدین کوٹھی صنعت نگر میں منعقد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صبح و شام زندگی آپ کی خدمت میں، دینی خدمت میں یہ عاجز گنہگار حاضر ہمیشہ رہتا ہے۔ جسم کی نقاہت جسمانی طور پر کافی متاثر ہوں، دعا کریں بس اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے آپ کی خدمت کے لیے معمور رکھے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ نبوت سے متعلق عقائد، جس کا پارٹ 1 آپ نے دیکھا، سنا، محظوظ ہوئے۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ہم آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے۔ نبوت اور رسالت سے متعلق ہی باتیں ہوں گی اور کافی تفصیلات سے انشاءاللہ، ضرورت پڑی تو اس کو کتابی شکل بھی دی جائے گی۔ تنہا ہو چکا ہوں اس لیے کتابی شکل کے لیے تھوڑی سی مسائل درپیش ہیں۔ قابل اعتبار، قاتل اعتبار بن گئے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دین کی خدمت کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے، قلم کی وسعت اور طاقت کو سلامت رکھے، حبیب پاک کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ہم آپ کی خدمت یوں ہی کرتے رہیں اور آپ کی چاہت اور آرزو پر کھرے اتریں۔ درد تو بہت ہو رہا ہے، دعا کریں کل پھر ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹ ہے، خیر ہی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ مگر میرا دعویٰ اور وعدہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہے، آخری سانس تک ہم آپ کی خدمت کریں گے، دینی خدمت کریں گے۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں دینی خدمات کرنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے بغیر تمہید کے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ پارٹس نبوت سے متعلق کا دوسرا پارٹ، جس کا عنوان محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ النور آیت نمبر 62۔ بے شک ایمان والے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایمان کا اعتبار موقوف ہوا ایمان بالرسول پر، ڈیپینڈڈ ہوا، اور ایمان بالرسول، محبت رسول کے بغیر نفاق ہے، اور نفاق کفر کی بدترین قسم ہے۔ منافقین اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن دل میں رسول کی عداوت رکھتے ہیں، اور آپ کی توہین و تنقیص کرتے تھے، پھر بھی خود کو مومن کہتے تھے۔ ان کا دل محبت رسول سے خالی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان باللہ کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ محبت رسول کے بغیر ایمان غیر معتبر اور غیر مقبول ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا تصور ایمان باللہ کے بغیر ناممکن ہے، اور آیت مذکورہ جو آیت مذکورہ میں اللہ کی محبت کی سورہ بقرہ کی توضیح ہونی تھی۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم میں یہ بھی ہے، دوسری آیت سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، حبیب مکرم آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ محبت رسول کے بغیر ایمان غیر معتبر اور غیر مقبول ہے۔ اللہ سے محبت کا تصور ایمان باللہ کے بغیر ناممکن ہے، اور آیت مذکورہ میں اللہ کی محبت کی معتبریت کو اتباع رسول پر موقوف کیا گیا، یعنی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کی محبت اتباع رسول پر موقوف، اور اتباع رسول بغیر محبت رسول کے غیر مقبول ہے، یعنی محبت رسول نہ ہو اور آپ رسول کو مانیں، رسول کی پیروی کریں، ناممکن ہے۔
کچھ لوگ آیت کریمہ کا غلط مطلب بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جہاں اتباع رسول اور اتباع رسول سے مراد کیا لیتے ہیں ظاہری پیروی ہے وہاں محبت رسول ہے. جیسے میں نے بارہا جرجیس انصاری یعنی اہل حدیث کے مولویوں سے یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے ہمیشہ کہ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ سب اتباع رسول میں داخل ہے، لہٰذا اللہ کے محبوب ہیں. کہتے ہیں جو بظاہر متبع رسول ہوگا وہ رسول سے محبت کرنے والا ضرور ہوگا، ان لوگوں کا دعویٰ. حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ عقائد اہل سنت کے خلاف ہے، خیال درست نہیں کہ جہاں ظاہراً اتباع رسول ہے وہاں محبت رسول ضرور ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اتباع کا معنی سمجھیے. اتباع کا معنی لغوی ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا حکم ماننا. چنانچہ امام راغب اصفہانی اپنی مفردات میں کہتے ہیں قفا اثرہ وذالک تارۃ بالارتسام والاعتماد، بس چلنا ماننا. لغوی معنی کے اعتبار سے اتباع کے لیے محبت لازم نہیں. کسی کے حکم کو بظاہر ماننا، اس کی بظاہر پیروی کرنا محبت کے سوا کسی دوسری وجہ سے بھی ہوتی ہے. کبھی اس کے ضرر سے بچنے کے لیے داداؤں سے، کنڈوں سے پیروی کی جائے، بول دیا مان لیتے آپ، یا اس سے صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو. ذاتی فائدہ، ہاں چائے دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، آج کل کی اعلی اولاد تو کیا کہنا. یا بظاہر اس کا متبع بن کر اس کو ضرر پہنچانا مقصد ہوتا ہے. ابھی اس کی مثال آئے گی. بہرحال ظاہری پیروی کے لیے محبت کا پائے جانا ضروری نہیں ہے. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محبت رسول کے جذبے سے نہیں مانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مومن مسلمان ہونے پر قسمیں کھاتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. لیکن اللہ پاک نے کیا کہا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. وہ جھوٹے ہیں، منافقین جھوٹے ہیں. کس میں جھوٹے ہیں؟ وہ دعویٰ کرنے میں، قسمیں کھانے میں، سب میں جھوٹے ہیں. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے منافقین، جہاد میں شریک بھی ہوتے تھے، رسول کی مجالس وعظ میں شریک بھی ہوتے تھے، لیکن یہ سب محبت رسول کے جذبے کے ساتھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے ان کا مقصد اللہ کے رسول اور مومنوں کو نقصان پہنچانا تھا. چنانچہ قرآن حکیم میں ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اس طرز عمل سے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کے رسول اور مومنوں کو دھوکہ میں رکھنا چاہتے ہیں. البقرہ اسی آیت کے بعد آیت نمبر 9. معلوم ہوا کہ محض اتباع رسول یعنی رسول کی ظاہری پیروی بغیر محبت رسول کے شرعاً معتبر نہیں، یہ نفاق ہے. لہذا بغیر محبت رسول کے صرف بظاہر شرعی احکام پر عمل کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص منافق ہے. تو آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ رسول کی ایسی پیروی کرے جو محبت رسول پر مبنی ہو. تب وہ اللہ کا محبوب مومن کامل بندہ ہو سکے گا، ورنہ نہیں. چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 بھی ملاحظہ کیجئے. قرآن حکیم میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ترجمہ یہ ہے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. یہاں بھی آیت کریمہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس نے محبت رسول کے ساتھ رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، ورنہ صرف ظاہری طور پر رسول کے حکم کو ماننا اور دل کو محبت رسول سے خالی رکھنا اللہ کا حکم ماننا نہیں، بلکہ کفر کی بدترین قسم یعنی نفاق ہے. جیسا کہ منافقین بظاہر رسول کے حکم کو مانتے ہوئے نماز پڑھتے تھے لیکن ان کے دلوں میں رسول کی محبت نہیں تھی. وہ پیٹھ پیچھے رسول کی توہین کرتے تھے، رسول کا مذاق اور مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اطاعت کے باوجود ان کو اللہ کی اطاعت کرنے والا مومن نہیں مانا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس بندے کو جتنی زیادہ محبت ہوگی اور وہ محبت رسول کے جذبے کے ساتھ جتنا کامل متبع رسول ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا. صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک عنوان قائم فرمایا ہے، باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من الاہل والوالد والولد والناس اجمعین.
وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیوی، والدین، اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہونا واجب ہے. جس آدمی کو اللہ سے ایسی محبت نہیں اسے مومن نہیں کہا جائے گا. امام مسلم نے سیاہ ستہ کے بہت آتھینٹک سیکنڈ امام بخاری، امام مسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 169 یعنی 169. ترجمہ: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبت رسول کے ساتھ جو بندہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو بظاہر عبادت کرنے والا ہے وہ محبت رسول والا ہے. دیکھیے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، تلاوت کرنے والے کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے ذریعے ہدایت بھی، لیکن دل محبت رسول سے خالی ہو اور جس دل میں شان رسالت کی تنقیص و توہین کا جذبہ ہو، اگرچہ وہ کلمہ گو ہو اور قرآن کی تلاوت کرے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی اور تلاوت قرآن پر اسے ثواب بھی نہیں مل سکتا. چنانچہ ایک بڑی اہم آتھینٹک حدیث سنی. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کہے. حدیث پاک میں اس شخص کی علامات بھی مذکور ہیں. وہ شخص اپنا سر منڈایا ہوا تھا، اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی، تہبند ٹخنوں سے بہت اونچا اٹھایا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے درمیان مال تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت، تو اس شخص نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا. ما عدلت فی القسمۃ، عربی کا جملہ ہے. اس مال کے ہم زیادہ حقدار تھے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو روئے زمین میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ میں عادل بعدی. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں گا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا اور فرمایا: اس ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی، دھیان دیں، جو قرآن پڑھے گی لیکن اس کے حلق سے نہ اترے گا، یعنی انہیں قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب نہ ہوگی. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا. وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اگر میں اس قوم کا زمانہ پاتا تو ضرور قوم سمود کی طرح اسے قتل کر دیتا. صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی حدیث نمبر 4351، 5057، 5058، 6930، 6933، 6934. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جماعت نکلی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی. یہ گروہ خارجی کہلایا خروج کی وجہ سے. یہ گروہ نماز روزہ کا پابند تھا، لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. یہ گروہ اکثر صحابہ کرام کو کافر کہتا تھا. دلائل النبوہ ابن کثیر کی کتاب دلائل النبوہ صفحہ نمبر 357 سے لے کے 404 تک، 57 مطلب 97، 397. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا: یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6933.
یعنی اے مسلمانوں، تم اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. بات وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا. بخاری کی حدیث نمبر 6930 کے مطابق اور امام ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 2415 کے مطابق اس قوم کی علامت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ بات بات پر قرآن اور حدیث پیش کریں گے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ ان کی دھوکہ دھڑی ہوگی. وہ قرآن و حدیث ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلمانوں کو گمراہ اور مشرک ٹھہرانے کے لیے پڑھیں گے. انہی خارجیوں کے گمراہ کن عقائد کا جھنڈا لے کر نجد کی سرزمین سے 18ویں صدی عیسوی کے وسط میں محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی اٹھا. اس نے حرمین طیبین میں اپنے باطل عقائد کا پرچار کیا اور اپنے متبعین کا ایک گروہ تیار کر لیا. یہ گروہ اپنے اور اپنے ماننے والوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا اور ان سے جنگ کرنے کو حلال سمجھتا تھا. چنانچہ اس نے حرمین طیبین کے بہت سارے مسلمانوں اور علماء حق کو قتل کروایا. یہ گروہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتا تھا. یہ ظاہری طور پر اسلام کے ارکان و احکام پر عمل کرتا تھا، نماز، روزہ، حج سب کچھ کرتا تھا، لیکن ان کا دل محبت رسول سے خالی تھا. اس گروہ کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہابی اور نجد سے پیدا ہونے کے لحاظ سے نجدی کہا گیا. چنانچہ سنیے، علامہ ابن عابدین شامی متوفی 1252 ہجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے: کما وقع فی زماننا فی اتباع محمد بن عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلہ لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون استباحوا بذلك قتل اہل السنہ وقتل علمائهم. رد المحتار جلد 6 صفحہ نمبر 414 مکتبہ زکریا دیوبند. ترجمہ: جیسا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کا حال ہے، وہ نجد سے نکلے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر زبردستی قابض ہو گئے. وہ اپنے آپ کو حنبلی المذہب کہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقائد کو نہیں مانتے وہ مشرک ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور اہل سنت کے علماء کے قتل کو جائز ٹھہرایا. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کے رد میں متعدد کتابیں لکھی گئی اور خود ان کے حقیقی بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے ان کے رد میں الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ، میں نے اس کا ترجمہ بہت پہلے ہی کیا ہے، سنی سینٹر میں چھپنے کے مرحلے سے اسباب کے انقطاع کی وجہ سے نہ ہو سکی. اس کا ترجمہ انشاءاللہ قریب آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں تنہا اکیلا ہو گیا ہوں، اس لیے خیر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرح آج بھی اس کے عقائد کی حمایت کرنے والے پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو گمراہ، بدعتی اور مشرک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں. دور حاضر کے اہل حدیث، غیر مقلدین، وہابی، دیوبندی، تبلیغی وغیرہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار جماعتیں در حقیقت خوارج کی مختلف شکلیں ہیں. حضرت علی کے زمانے میں ہوا. واضح رہے کہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق جس شخص نے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی بات کہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا. وہ قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا اور محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی قبیلے بنو تمیم سے ہی تعلق رکھتا ہے. ذرا سملیرٹی دیکھیے. پھر کیا عجب کہ وہابیوں کا امام الکل محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی ذوالخویسرہ تمیمی کے اولاد سے ہو، جس کے متعلق مخبر صادق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ اس کی اولاد سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے اندر سے صاف نکل جاتا ہے. اب تو کسی مسلمان کو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ وہابی، دیوبندی، بڑے نمازی، قرآن حدیث کے عالم و قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والے ہیں تو یہ گمراہ یا کافر کیسے ہو سکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو، ایمان و ہدایت کا اصل معیار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں بلکہ معیار ایمان محبت رسول ہے. بخاری شریف کی حدیث کا یہ ٹکڑا اس فلسفہ کی عقدہ کشائی کے لیے کافی ہے اور ہمارے عنوان کا آج کا دوسرا ایپیسوڈ جو آپ کی بزم خدمت میں ہے اس کی بھی اختتامیہ ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ سبحان اللہ.
بخاری شریف کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7281، ہمیشہ یاد رکھیے گا، محمد فرق بین الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ فرق اور حد فاصل ہیں۔ جن کے محمد ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جن کے محمد نہیں وہ کافر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، لوگوں کے مسلم ہونے اور کافر ہونے کے درمیان فرق محمد ہیں۔ محمد سے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ بہرحال آپ آج کے ایپیسوڈ سے یہ بات محسوس کر لیے ہوں گے کہ محبت رسول ہی ایمان کی بنیاد ہے، معیار نجات، معیار ایمان، بیس آف ایمان محبت رسول ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ریلیٹڈ آف ایمان ہو سکتا ہے، اصل ایمان ہے محبت رسول۔ محمد فرق بین الناس، ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کو ہمیشہ نجات کا سبب رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ لفظی اتباع اور پیروی نہیں، محبت کے جذبے میں، نبی ہی کی محبت کے جذبے میں اطاعت کیجیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی قبول ہے، اور جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر ہے، ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے بغیر ہے، ان کو اپنی نگاہوں میں رکھے بغیر ہے، تو ایک فارملیٹی ہے، اور اس کو وما ہم بمؤمنین کا تمغہ ہے، ان المنافقین لکاذبون کا تمغہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی اطاعت محبت رسول کے ساتھ ہو، آپ شریعت پر اتباع محبت رسول کے ساتھ کریں پورے پازیٹیو ہو کر کے، تو پھر آپ کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا، ورنہ ایک فارمیلٹی ہے نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ میں کبھی کبھی حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے تمام لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عبادت کرو تو آپ کے دل میں ایک احساس ہو کہ میرا رسول راضی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں اس بات کی صراحت کی گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ فاللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ اللہ اور رسول دونوں میں اگر تمہیں راضی کرنے کا آپشن دیا جائے تو اللہ خود کہتا ہے میرے حبیب کو راضی کرو، ایمان کی یہی شان ہے، جان ہے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو میرے حبیب کو راضی کرو، زیادہ حق یہی ہے۔ اس لیے ایک دیکھیے راضی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، کما حق کہو کیسے کریں گے آپ، جو کمپلیٹ کا عنوان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے، اس لیے اب محدود خلق میں، محدود دنیا میں ایک ایسی ذات کو جس کے اوصاف اللہ پاک بیان پڑے، جسے عیب تناہی سے بری، مطلب مخلوق اس کے حد و شمار میں نہیں لا سکتے ان کے اوصاف، اللہ پاک نے اس باکمال شخصیت اور باکمال حبیب کو راضی کرنے کا معیار ایمان قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کو راضی کر دو، میں مکمل طور پر سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تم مومن کامل ہو۔ یہ آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ شریعت کی اتباع محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جو جو ہم سے منسوب ہیں پروردگار ان کے قدم پھسلنے سے بچا لے مولا، ضلالت سے، گمراہی سے، ظلمات سے بچا لے مولا، انوار کی طرف لا دے مولا، نور کی طرف لا دے مولا، ہدایت کی طرف لا دے مولا۔ یا اللہ تو جانتا ہے یہ سینہ تیرے حبیب کا تزکیہ کیا ہوا ہے مولا، حبیب پاک کے اس تزکیے کی شان، ان کے عظمت کے صدق و طفیل میں اس سینے کو کبھی اس سینے میں کبھی کینہ نہ ڈالنا، بلکہ حبیب کی محبت کا ہمیشہ مدینہ بنائے رکھنا مولا۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ شریعت کے خلاف قدم اٹھے مولا موت دے دینا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیوی کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کا سایہ دراز فرما، ہمارے مریدوں کی حفاظت فرما،
جو اخلاص اور الہیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہمیشہ اٹریکٹ رہتے ہیں مولا، کبھی کوئی حرام کاری، زنا، بدکاری یا گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے مولا، ان کو تو محض توفیق دائمی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ جسمانی صحت نصیب فرما، طاقت و توانائی نصیب فرما، صرف اس لیے دے دے طاقت مولا تاکہ ہم تیری بارگاہ میں خدمات دینیا کا نذرانہ پیش کر سکیں، حبیب کی محبت کو پھیلا سکیں مولا، دین کے لیے زندہ رکھ مولا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امید بار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔